الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما اور جو عطا کر کم تم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فخذوہ اس کو پکڑ لو وما نہا اور جس کو نہ کر دے کم تم کو انہو جس سے فانتہوا تو اس سے بات آ جائے جو دے دیں وہ لے لو اور جس سے روک دیں اس سے روک دیں۔ اب یہ عطا ہے رسول پاک کوئی کہتا ہے کہ عطا رسول نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رسول کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں اپنا نام تبدیل کر کے عطاء المصطفیٰ سے عطاء اللہ رکھ لیتا ہوں۔ تو مجھے یہ بتاؤ اس قرآن کی آیت کو کہاں لے جاؤ گے؟ اس قرآن کی آیت کو کہاں لے جاؤ گے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جو رسول عطا کر دے اس کو لے لو۔ تو عطاء رسول کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور یہ نص قرآنی سے ثابت ہے، اس کا ثبوت موجود ہے۔ لیکن فرق ایک ہے اللہ کی عطا میں اور رسول کی عطا میں، ایک فرق ہے۔ اللہ کی وہ عطا جو رسول کو ہو وہ مختلف ہے، اللہ کی وہ عطا جو ہمیں ہو وہ مختلف ہے، رسول کی وہ عطا جو ہمیں ہو وہ مختلف ہے۔ یہ تینوں الگ الگ چیزیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اب یہ اللہ کی عطا ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ عطا اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کی عطا کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ حقیقی عطا کرنے والا وہی ہے، سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا داتا، سب کا پالنہار، سب کا رازق، سب کو بنانے والا، سب کا پروردگار، سب کا الہ، سب کو قائم رکھنے والا قیوم، سب کو زندگی دینے والا، سب پہ نظر رکھنے والا بصیر، سب کی سننے والا سمیع۔ اس کی عطا کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اب یہ جو عطا ہے یہ الف عین توئے اور الف والی عطا، اور یہ جو عطا ہے وما آتاکم، الف یہ تے اور الف والی عطا، جو اللہ پاک قرآن میں جا بجا فرماتے ہیں وہ بھی یہی عطا ہے جو الف یہ تے اور الف والی عطا۔ لیکن اس سورہ کوثر میں جو اللہ پاک نے حضور کو عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو ہر چیز کثرت میں عطا فرما دی، ہر خیر کثیر کثرت میں عطا فرما دیا۔ اتنی کثرت میں کہ جہاں لفظ کثرت اپنے آپ کو قلت محسوس کرے، اس سے بھی زیادہ جہاں اللہ
آپ کو علم دیا کثرت سے، اس کا بھی علم دیا جو آپ سے پہلے ہوا، اس کا بھی علم دیا جو آپ کے سامنے آپ کی ظاہری حیات میں ہوا، اور اس کا بھی علم دیا جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ ما کان و ما یکون، جو ہو گیا اس کا بھی علم دیا، جو ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے اس کا بھی علم دیا۔ تو علم دیا تو کثرت سے، علم دیا تو کثرت سے، صبر دیا تو، برداشت دی تو، امت دی تو، اولاد دی تو، ہر خیر کثیر دیا تو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو ہر چیز کثرت میں دی، اس سے زیادہ کسی کو عطا نہیں فرمایا جتنا آپ کو عطا فرمایا۔ لیکن ایک چیز ذرا غور کرنا کہ اللہ کی عطا الف عین توئے اور الف والی عطا، حضور پر، اور حضور کی عطا ہم پر، یا اللہ کی عطا ہم پر، الف یہ تے اور الف والی عطا۔ اس میں تھوڑا فرق ہے، تھوڑا فرق ہے۔ میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ نے کسی سے ایک مکان لیا، اس کو کہا تم اس مکان میں رہ سکتے ہو، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، اس کی کسی کھڑکی کو نکال نہیں سکتے، کسی دروازے کو بند نہیں کر سکتے، اس میں کوئی نیا کمرہ نہیں بنا سکتے، اس کو بیچ نہیں سکتے، اس کو کرائے پہ نہیں دے سکتے، لیکن تم اس مکان میں رہ جاؤ، یہ تمہیں عطا ہے۔ یہ الف یہ تے اور الف والی عطا۔ ایک مکان آپ نے لیا، دینے والے نے رجسٹری کرا دی، یہ مکان تمہارا ہے، تم چاہے اس کو بیچو، چاہے اس میں رہو، چاہے اس کو کرائے پہ دے دو، چاہے اس میں کمرہ بنا لو، چاہے کوئی کمرہ ختم کر دو، چاہے 2 منزلہ بنا لو، چاہے 4 منزلہ بنا لو، چاہے کسی کو عطا کر دو، چاہے اپنے پاس رکھو، یہ تمہارا ہے۔ یہ الف عین توئے اور الف والی عطا۔ اب رسول پاک کو جو اللہ نے عطا فرمایا کہ ہم نے آپ کو ہر چیز کثرت میں عطا فرمائی، آپ جس کو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے عطا کریں، لیکن الف یہ تے اور الف والی عطا۔ وہ ہے کہ جب تک حضور کی غلامی کا پٹکا گردن میں ہے، یہ عطا ہوتی رہے گی۔ جب تک کلمہ طیبہ پڑھتے رہو گے، یہ عطا ہوتی رہے گی۔ جب تک اللہ کو وحدہ لا شریک اور حضور کو آخری نبی مانتے رہو گے، یہ عطا ہوتی رہے گی۔ جب تک غلامی محمد میں رہو گے، یہ عطا ہوتی رہے گی۔ اگر اس غلامی سے باہر نکل گئے تو عطا ختم، فضل ختم، کرم ختم، تم دائرے سے باہر ہو گئے۔ الف یہ تے اور الف والی عطا۔ اس میں شرائط ہے، جو حضور ہمیں عطا کر رہے ہیں اس میں شرائط ہے، جو اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے اس میں شرائط ہے، جو نبی کو عطا کیا کوئی شرط نہیں، کوئی شرط نہیں۔ الف عین توئے اور الف والی عطا۔ جب چاہیں، جتنا چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں، جس کو چاہیں عطا کر۔ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي۔ یہ حدیث ہے، یعنی اللہ نے جو مجھ کو عطا کیا، واللہ وہ عطا کرنے والا ہے، انا قاسم۔ اب آگے سے جتنی عطا کرنی ہے وہ میں نے کرنی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ میں اکثر سناتا ہوں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، سارا مال
تقسیم فرما دیا. کسی کو اشرفیاں دے دی، دینار دے دیے، کسی کو درہم دے دیے، کسی کو گھوڑے دے دیے، کسی کو بکریاں دے دی، کسی کو اونٹ دے دیے. کسی نے یہ نہیں کہا اس کو اتنا دے دیا مجھے اتنا دیا. صحابہ تھے نا، بات سمجھتے تھے، جانتے تھے. ایک مرتبہ یہ الگ واقعہ ہے، سر راہ آ گیا تو یہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو. ایک مرتبہ جب آپ مال تقسیم فرما رہے تھے تو سارا مال مہاجرین کو عطا کر دیا. انصار کھڑے تھے. دل میں خیال آیا ہم میزبان ہیں، ہم نے تو اپنا آدھا گھر دے دیا، آدھا مال دے دیا، آدھی زمینیں دے دی، ان کو پناہ دی. دل میں خیال آ گیا ہمیں تو کچھ نہیں ملا. آپ تو دلوں کے رازوں کو جاننے والے تھے نا. کہا انصار، میرے انصار، تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں مہاجرین کو دے رہا ہوں تمہیں نہیں دے رہا؟ صرف دل میں سے خیال آیا. دل میں تو خیال آ جاتا ہے نا کسی کا بھی آتا ہے، اس میں تو پکڑ نہیں ہے. کہا حضور یہی خیال آ رہا ہے. کہا ان کو تو مال دیا ہے نا، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ کا رسول تم میں موجود ہے اور قیامت تک تم میں موجود رہے؟ انہوں نے کہا حضور ہم راضی ہیں. یہ صحابہ، یہ نبی کے صحابہ. برا بن عازب آئے، سارا مال تقسیم کر دیا. کہا برا قریب آؤ. ایک سونے کی انگوٹھی تھی، قریب آئے. جب قریب آئے آپ نے سونے کی انگوٹھی کو دیکھا، پھر برا کو دیکھا، پھر سونے کی انگوٹھی کو دیکھا، پھر برا کو دیکھا، پھر سونے کی انگوٹھی کو دیکھا، پھر برا کو دیکھا. اب برا بن عازب وہ صحابی ہیں کہ جن کی وساطت سے، جن کی روایت سے، جن کے وسیلے سے، جن کے واسطے سے، جن کی نسبت سے ہم تک یہ حدیث پہنچی کہ سونا مرد پر پہننا حرام ہے. یہ وہ برا بن عازب ہے، ان کی بات کر رہا ہوں. برا کو دیکھا، پھر سونے کی انگوٹھی کو دیکھا. کہا برا اپنی انگلی آگے کرو. برا نے انگلی آگے کی، حضور نے وہ سونے کی انگوٹھی برا کو پہنا دی. اب برا وہ صحابی ہیں کہ جن سے یہ روایت ہے، اور سونے کی انگوٹھی بھی برا پہن رہے ہیں. باہر آئے، صحابہ نے پوچھا برا سونا تو مرد پر پہننا حرام ہے، یہ بھی کہا ہوگا، یہ روایت بھی تم سے ہے، برا یہ سونے کی انگوٹھی؟ تو برا نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ. برا نے یہ کہا ہوگا کہ سونا تم پر پہننا حرام ہے، یہ میں نے روایت کی ہے، لیکن سونا مجھ پر پہننا حلال ہے کیونکہ یہ اللہ کے نبی نے عطا فرمایا ہے. کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ جو رسول دے دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے روک دو. یہ صحابی تھے. اگر کسی کو کہہ دیا نا کہ آج ہم عصر کی نماز فلاں جگہ پڑھیں گے، تو اس نے یہ نہیں پوچھنا کہ حضور اگر عصر گزر گئی تو پھر کیسے پڑھیں گے. یہ نہیں پوچھتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے. فرما دیا عصر وہاں پڑھیں گے، امن نصر. کوئی عصر کے وقت پہنچا اس نے عصر پڑھی، جو مغرب کے وقت پہنچا اس نے بھی عصر پڑھی، جو عشاء کے وقت پہنچا اس نے بھی عصر پڑھی. راستے میں عصر نہیں پڑھی، اس لیے کہ جب فرمان آ گیا کہ وہاں عصر پڑھیں گے تو وہیں عصر پڑھیں گے، وہاں مغرب پڑھیں گے تو وہیں مغرب پڑھیں گے. اور اس کی زندہ مثال تو یہ ہے نا کہ جب مزدلفہ میں جاتے ہیں
آج بھی حاجی تو چاہے کوئی عشاء کے وقت پہنچا ہے، کوئی فجر کے وقت پہنچا ہے، کوئی فجر کے بعد بھی پہنچا ہے مزدلفہ میں، تو اس نے مغرب اور عشاء اسی وقت پڑھا، کیونکہ یہ سنت ہے اور یہ حکم ہے۔ تو جس طرح جیسے کہہ دے ویسے اللہ کر دے، یہ اختیار ہے۔ کسی کو کہہ دیا اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہاری عدت 3 دن ہے۔ اب خامد فوت ہو جائے تو قرآن کہتا ہے عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ کہا تمہاری عدت 3 دن، کہہ دیا ہوئے۔ کسی نے پوچھا حضور حج ہر سال یا 1 سال یا کبھی جب استطاعت ہو؟ کہا اگر میں کہہ دوں ہر سال تو ہر سال فرض ہو جائے۔ کہا مسواک اگر کہہ دوں تو ہر نماز کے ساتھ فرض ہو جائے۔ کہا حضور مسح پاؤں کا، ہاتھ پاؤں کا مسح کتنے دن؟ کہا جو مقیم ہے اس کے لیے 1 دن، دن اور رات، اور جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن 3 راتیں۔ تو آپ ہی کہتے ہیں اگر میں زیادہ مانگتا تو آپ زیادہ فرما دیتے، اور جو زبان سے نکل جاتا وہ قانون بن جاتا۔ کہا علی باقی کوئی مسجد میں سے نہیں گزر سکتا، تمہارے گھر کا راستہ مسجد میں سے۔ مجھے اللہ نے فرمایا تیرا نکاح میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کروایا، اور خیبر کے دن جھنڈا عطا فرمایا کہ آج اس کو جھنڈا ملے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تمام رات اپنے بستروں پر اس طرح رہے جس طرح ماہی بیاب ہوتی ہے، جس طرح مچھلی تڑپتی ہے۔ صبح فرمایا آئے نہ آئے علی کی طرح، کہا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ جب علی پیدا ہوئے تو منہ میں لعاب لگایا، جب ہجرت کر کے گئے تو پاؤں میں لعاب لگایا، اور خیبر آئی تو آنکھوں میں لعاب لگایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فرماتے ہیں یہ علی کی 3 فضیلتیں اگر مجھے ایک بھی مل جائے تو میرے لیے 100 سرخوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کو امام اہل سنت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الامن المنقولہ میں لکھا ہے۔ یہ اختیار ہے جو فرما دیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اجازت دے دی تم ریشمی کپڑا پہن سکتے ہو، باقی کوئی نہیں پہن سکتے۔ عقبہ بن عامر اور ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو اجازت دے دی تم 6 ماہ کی بکری کو ذبح کر کے قربانی دے سکتے ہو، باقی کوئی نہیں دے سکتے۔ ام عطیہ کو کہا تم نوحہ کر سکتی ہو، باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی مرتضیٰ کو کہا تم اپنے بیٹے کا نام ابو القاسم محمد اکٹھا رکھ سکتے ہو، باقی کسی کو اجازت نہیں، یا ابو القاسم رکھے یا محمد رکھے۔ حضور نبی کریم نے ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ ایک عرابی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدنے کا معاہدہ کیا۔ آپ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں اس سے آپ کو گھوڑا پسند آ گیا، آپ نے معاہدہ کر لیا، ابھی قیمت ادا نہیں کی۔ تو مدینہ کے جب قریب آئے تو عرابی نے اس گھوڑے کو کسی اور کے پاس بیچنا چاہا جس نے زیادہ قیمت دینے لگا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے معاہدہ تو میرے ساتھ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں تمام صحابہ آتے رہے، پوچھتے کہ عرابی کیا بات کر رہے ہو؟ تو اسی اثناء میں حضرت خزیمہ یا خزیمہ بن ثابت، یہ 11 صحابہ جن کا نام خزیمہ ہے، ذو شہادتین ایک ہی ہیں، جن کی 2 شہادتیں ہیں، ایک شہادت ان کی 1 شہادت 2 شہادتوں کے برابر ہے، 1 گواہی 2 گواہیوں کے برابر ہے۔ وہ آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ کہا میں نے اس نے میرے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اب یہ گھوڑا جو ہے نا کسی اور کو بیچ رہا ہے، تو میں نے تو کہا تھا مدینہ جا کے قیمت ادا کر دوں گا، معاہدہ ہو گیا۔ تو یہ کہتا ہے گواہ لائے۔ آپ نے حضرت خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں
کہ آپ نے معاہدہ فرمایا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹا ہے۔ مدینہ آ کے آپ نے قیمت ادا کر دی، گھوڑا لے لیا، کہا خزیمہ تم تو موجود نہیں تھے، تم نے کیسے کہہ دیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو غار حرا میں بھی موجود نہیں تھا جب جبریل وحی لے کے آیا، میں تو عرش پہ بھی موجود نہیں تھا جب آپ معراج پہ گئے، میں نے تو جنت بھی نہیں دیکھی، میں نے تو دوزخ بھی نہیں دیکھی، آپ نے کہا میں نبی ہوں، میں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے کہا مجھ پہ جبریل وحی لے کے آتا، میں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، میں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے کہا جنت ہے، میں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے کہا حوریں ہیں، میں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے کہا فرشتے ہیں، میں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے کہا جہنم ہے، میں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے کہا آخرت میں قیامت ہوگی، میں نے کہا صدقت یا رسول اللہ۔ تو اب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے معاہدہ کر لیا تو میں کیسے نہ کہوں صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا خزیمہ تم میری گواہی دی ہے نا، تو آج کے بعد تم ایک شخص کی دعائی دو گواہوں کے برابر ہوگی۔ اور جب قرآن حضور کے وصال کے بعد اکٹھا ہونا شروع ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق کے مشورے سے قرآن اکٹھا ہوا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھا کرتے تھے، اور ہر آیت پر چاہے وہ پورا حافظ ہو، پورا قرآن اس کے پاس ہو، لیکن آپ ہر آیت پر جو نبی کریم کے سامنے اس نے پڑھی، اس نے سیکھی، اس نے لکھی، آپ نے اس کے اوپر انگلی پھیری، وہ لے کے آتا، دو گواہوں کی، دو صحابیوں کی گواہی ہوتی، پھر وہ آیت قرآن میں لکھتے۔ تو خزیمہ اکیلے ہی آگے، نہ ابوبکر صدیق نے پوچھا، نہ عمر فاروق نے پوچھا، نہ زید بن ثابت نے پوچھا کہ خزیمہ کہاں سے لے آئے، دوسرا گواہ کہاں ہے، کیونکہ انہیں پتہ تھا خزیمہ کی ایک گواہی جو ہے دو گواہوں کے برابر ہے۔ اب خزیمہ کی جو آیات ہیں، پہلی آیات تو حضرت علی مرتضیٰ کے پاس تھیں سورہ توبہ کی، 9 ہجری کو وہ لے کے گئے، حضرت ابوبکر صدیق جب امیر حج بن کے گئے تو حضرت علی کو ان کے پیچھے بھیجا حضور نے کہ جاؤ یہ میری طرف سے اعلان کر دو، اللہ کی طرف سے اعلان کر دو کہ 4 مہینے تمہارے پاس ہیں، اس کے بعد تمہارے تمام جو معاہدے ہیں وہ ختم، اور کوئی مشرک جو ہے وہ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آیات حضرت علی کے پاس تھی کرم اللہ علیہ وجہ الکریم، اور آخری آیات جو ہیں وہ حضرت خزیمہ کے پاس تھی، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیت یہ ہے کہ جو پڑھ لے یا سن لے، اس رات اس دن اس کو موت نہیں آتی، اور جب موت آنی ہو یہ آیت یاد نہیں آتی۔ تو یہ آیت انہوں نے حضرت خزیمہ یا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو الشہادتین نے اکیلے نے یہ آیت لکھائی، اور آج تک ہمارے پاس قرآن میں موجود ہے۔ وہ پہلا قرآن جو تیار ہوا اس کا نام تھا مصحف ابی بکر۔ یہ اپنا منہ پھیرتے ہیں نا، فقل حسبی اللہ، تو انہیں کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے، یہ رسول پاک کا حکم ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، جو لکھتے ہو نا میرے لیے اللہ کافی ہے، یہ رسول پاک کا حکم ہے۔ کچھ احکام صرف رسول کے لیے ہیں، اگر یہ سب کے لیے ہوتا تو ابوبکر صدیق یہ نہ کہتے میرے لیے اللہ اور رسول کافی، حضرت ابوبکر صدیق یہ کہتے میرے لیے، جب حضور نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو، کہا میرے لیے اللہ اور رسول کافی ہے۔ تو رسول پاک کے لیے تو کوئی اور رسول نہیں تھا نا، وہ خود رسول تھے، اس لیے وہ کہتے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اور ہمارے لیے چونکہ اللہ نے رسول بھیجا، اس لیے صحابہ کہتے تھے ہمارے لیے اللہ اور رسول کافی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، جب یہ اپنا منہ پھیرے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، ان کو کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اب رسول پاک نے تو نہیں کہا تھا میرے لیے رسول کافی ہے، اللہ اور رسول، ان کا تو رسول تھا ہی کوئی نہیں۔ میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا اللہ، جس کا اس کے علاوہ کوئی معبود، علیہ توکل، اور اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ جو یہ آیت پڑھ لیتا ہے، جس رات وہ پڑھ لے اس رات اس کو موت نہیں آتی، جس دن پڑھ لے اس دن موت نہیں آتی، اور جس دن موت آنی ہے اس دن یہ آیت یاد نہیں آتی۔ یہ سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔
تو اب آخری ایک حضور کی عطا کا ایک واقعہ سنا کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سراقہ بن مالک آپ کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اس نے ڈھونڈ لیا کہ حضور غار ثور میں ہے، بس یہ آخری چند لمحے ہیں، حضور غار ثور میں ہے۔ کہا میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، اب میں جا کے بتاتا ہوں کہ آپ ادھر ہیں۔ کہا سراقہ مت بتانا۔ سراقہ گیا، اس کا سواری اونٹ پھنس گیا، اس کے اپنے پاؤں میں پھنس گیا۔ کہا نہیں بتاتا، پھر نکلا، پھر کہا بتاتا ہوں، پھر پھنس گیا۔ کہا سراقہ اگر نہیں بتاؤ گے تو تمہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک اب مسلمان نہیں ہے، مسلمان تو بعد میں جا کے ہوا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے، کم و بیش 11 سال آپ نے مدینے میں گزارے، 10-11 سال۔ حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، 2-2.5 سال خلافت کر کے ان کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کے زمانے میں ایران فارس فتح ہوتا، وہاں کا بادشاہ کسرا، اس کا لقب کسرا ہوتا تھا، روم کے بادشاہ کا لقب کیسر ہوتا تھا، کیسر روم اور کسرا فارس۔ کسرا ایران فتح ہوا، اس کا لباس لایا گیا، ایک صحابی کو سارا لباس پہنایا گیا کہ عربوں کو دکھائیں کہ بادشاہ کتنے شان و شوکت سے لباس پہنا۔ پھر اس کے کنگن منگوائے گئے اور خلیفۃ المسلمین نے اعلان کیا سراقہ کو بلاؤ۔ ہر طرف سے آوازیں آنی شروع ہو گئی، سراقہ کدھر ہے، سراقہ کو بلاؤ، سراقہ کو حاضر کرو۔ سراقہ پیش ہو گیا۔ کہا امیر المومنین کیا حکم ہے؟ کہا سراقہ اپنے دونوں ہاتھ آگے کرو۔ سراقہ نے دونوں ہاتھ آگے کیے، عمر فاروق نے دونوں سونے کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں پہنا دیا۔ لوگوں نے پوچھا سراقہ سونا تو مرد پر پہننا حرام ہے۔ سراقہ نے یہی جواب دیا ہوگا کہ تم پر پہننا حرام ہے، مجھ پر پہننا حلال ہے۔ مجھے تو اس وقت پیشین گوئی دی گئی جب ابھی میں مسلمان بھی نہیں ہوا تھا۔ مجھ پر پہننا حلال ہے، تم پر پہننا حرام ہے، اس لیے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دے، چاہے اپنی حیات ظاہری حیات میں دے یا حیات کے بعد دے، وہ لے۔ اب یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی اطاعت کی ظاہری حیات تک تھی، اگر یاد ظاہری حیات تک تھی تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ وہ حضور نے اپنی حیات میں فرمایا تھا، میں نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا سراقہ ہاتھ آگے کرو، کیونکہ عمر فاروق کو تو پتا تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضور کی اطاعت قیامت تک کے لیے ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دے وہ لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ وما علینا الا